بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، بالآخر جرنیلوں نے افغانستان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ جی ہاں، جیسے میں نے صبح بتایا تھا کہ ایک مکمل منصوبہ ہے جس کا رائن گریم کی سٹوری میں ڈراپ سائڈ نیوز نے بھی بتا دیا تھا، اور یہ سٹوری فروری 2025 میں پبلش ہوئی تھی۔ صبح میں اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی طرف سے پہلے افغانستان پہ ملٹیپل جگہوں پہ ایئر سٹرائک ہوتا ہے۔ اب اس کے جواب میں افغانستان نے بارڈر پہ ان 7 مقامات پہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ حملہ کیا۔ کنر سے ننگرہار، خوست، پکتیا، زابل، کندھار اور ہلمند، یہ کچھ 6-7 جگہیں ہیں۔ ان مقامات پہ سملٹینیسلی لڑائی شروع ہوئی۔ پاکستان نے جواب دیا۔ اب دونوں طرف سے متضاد اطلاعات ہیں، ٹھیک ہے، ہم ابھی گراؤنڈ پر نہیں ہیں اور گراؤنڈ پہ کسی سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے جی ہم نے ان کی پوسٹ اڑا دی ہیں، دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے جی ہم نے ان کی پوسٹ اڑا دی ہے۔ لیکن اس صورتحال پہ میں آپ کو ایک مختلف اینگل سے اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا ہے کہ پاکستانی فوج کتنی بری طرح پھنس گئی ہے، اپنی ہی چالوں کے داؤ پیچ میں کتنی بری طرح آ گئی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ باقاعدہ جنگ شروع کر دیتا ہے اور اس دوران بھارت پاکستان پہ حملہ نہیں کرتا، تو اس کا صرف ایک مطلب ہوگا کہ پاکستان امریکہ سے کیا گیا بگرام ایئر بیس لے کے دینے کا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور بھارت کو پیغام دیا جا چکا ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ اس دوران تم نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ میں آپ کو صرف پیچھے لے کر جاؤں گا، آج سے 20-25 سال پہلے جب مشرف نے امریکہ کو یہاں اڈے دیے تھے، تو اس کے بعد امریکہ نے انڈیا کو بتا دیا تھا کہ یہاں جو مرضی ہو جائے تم نے حملہ نہیں کرنا۔ اور وہ دن سے لے کر اور پھر عمران خان کی حکومت آنے تک 2019 تک بھارت نے دوبارہ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ شاید 2016 میں انہوں نے اڑی کا کوئی دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ بھارت کو پاکستان کی جب بھی کمزوری نظر آئے گی وہ حملہ کرے گا۔ وہ نہیں صرف اس صورت میں کرے گا جب امریکہ کی طرف سے انہیں بتایا جائے گا کہ اب پاکستان ہمارا کام کر رہا ہے، اب ذرا تم سائڈ پہ رہو۔ ایک تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ پاکستان فائنینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ 2 فرنٹ پہ لڑ سکے۔ ملیٹریلی شاید ہم لڑ سکیں، فائنینشلی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ 2 فرنٹ کھول سکیں ہم۔ پاکستان نے افغانستان کا فرنٹ کھولا ہے، لیکن اگر میں اس صورتحال کا جائزہ لوں، کیونکہ دونوں طرف کی رپورٹس ہیں، ادھر سے بڑھ کے ماری جا رہی ہیں جو ہم نے پاکستان کے 6 فوجی مار دیے، ادھر سے کہا جا رہا ہے جی ہم نے ان کی چیک پوسٹیں اڑا دی اور وہ اپنے بندے چھوڑ کے، لاشیں چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ لیکن اگر چیز دیکھی جائے تو ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، تو ہمارا اپر ہینڈ ہونا چاہیے، اور ہمارے گراؤنڈ فورسز کا بھی اپر ہینڈ ہونا چاہیے۔ جو میزائل، جو اسٹرائک کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اکوپمنٹ ان کے پاس کچھ ہوگا، نائٹ ویژن وغیرہ اسٹف پر بہت بیسک لیول کا ہے۔ جو ریڈار کی کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے، جو ان کو دیکھنے کی ایبلٹی ہمارے پاس ہے، وہ ان کے پاس نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ڈرون ہے جو ہم کافی اونچے اڑا کے اور ان کی ایگزیکٹ پوزیشن جان سکتے ہیں۔ اس کے باوجود جب افغانستان سے حملہ ہوتا ہے اور ہماری زمینی فورسز نے جواب دیا، تگڑا جواب دیا ہوگا، لیکن ایئر فورس کو طلب کر لیا گیا ہے۔ یعنی یہاں بھی زمینی افواج کو ایئر فورس کور کر رہی ہے۔ جیسے بھارت نے جب ہم پہ حملہ کیا تو ہماری زمینی افواج 5-6 دن تک تو ہکا بکا رہی، ایئر فورس نے پاکستان کا دفاع کیا۔ ایک بار پھر بات ایئر فورس پہ آ گئی اور ایئر فورس کو پاکستان کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے جی صورتحال اس ٹائم جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ ایئر فورس نے ہی جا کے نشانہ بنایا، بظاہر یہ نظر آتا ہے، کیونکہ اب تو نون لیگ کے ایک منسٹر نے ٹی وی پہ آگے کہہ دیا کہ پاکستان آفیشلی نہیں مان رہا کہ ہماری ایئر فورس نے یا کسی ڈرون حملے نے یہ کیا ہے، لیکن اب نون لیگ کا ایک وزیر ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ حذیفہ رحمان کے کیا نام ہے اس کا، کہ جی ہم نے 9 گاڑیاں تھیں کانوائے کو، ہمارے گراؤنڈ پہ انٹیلیجنس تھی، ہمیں ایگزیکٹلی پتا تھا وہ کدھر جا رہے ہیں اور ہم نے حملہ کیا اور ساری گاڑیاں تباہ کی، تو وہ بچ ہی نہیں سکتا، نور ولی محسود بچ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے اگر مار دیا ہے اور ہماری ایئر فورس ہی ہے جو اب بھی دفاع کرنے جا رہی ہے، تو پھر انڈرسٹینڈ کریں کہ فیلڈ مارشل بھی ایئر فورس سے بننا چاہیے، زمینی فورس سے تو نہیں بننا چاہیے اگر ایئر فورس نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اپنا براڈ کر کے تجزیہ بتاتا ہوں۔ ناظرین، افغانستان کا منسٹر گیا ہوا انڈیا، اور وہاں سے جو کل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں تقریباً دونوں نے یہ کہا ہے کہ جو خطے میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں کچھ، مطلب میں آپ کو تھوڑا سا نہ پڑھ کے وہ لائن بتاتا ہوں ان کا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ ایکسٹرنل افیئر منسٹر ایکسپریسڈ ہز ڈیپ اپریسیشن ٹو افغانستان فار اٹس اسٹرانگ کنڈیمنیشن آف دا ٹیررسٹ اٹیک ان پہلگام، جموں اینڈ کشمیر۔ میں نے شاید پہلگام کہہ دیا تھا، اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ بالا کوٹ پہ بھارت نے حملہ کیا تھا 2019 میں، پہلگام کو تبھی ہوا ہے۔ تو افغانستان فار اسٹرانگ کنڈیمنیشن آف دا ٹیررسٹ اٹیک ان پہلگام، جموں اینڈ کشمیر، انڈیا آن 22 April 2025 as well as
for the sincere condolences and solidarity expressed with the people and government of India. Both sides unequivocally condemned all acts of terrorism emanating from regional countries. یعنی افغانستان اور انڈیا نے بیسیکلی پاکستان کا نام لیے بغیر، افغانستان نے یہ بڑی مہربانی کی کہ پاکستان کا نام نہیں لیا، نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ پاکستان سے ہی دہشت گردی سارے ممالک میں جا رہی ہے۔ یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا کوئی پاکستان کو مسئلہ ہوا ہے جی کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ غلط کی ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ تو ہے نہیں، اور اس طرح کی بات کی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، اس کا ہم نے بھی بڑا جواب دیا، بلکہ اس کے منسٹر سے ہم نے احتجاج بھی کیا افغانستان کے منسٹر سے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے ایسے ذکر کیوں کیا کہ وہ انڈیا کا حصہ ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس کو سمجھیں اب آپ گیم کو۔ افغانستان کا منسٹر وہاں پہ دیوبند میں جاتا ہے اور وہاں اس کا والہانہ استقبال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ہمارے قبائلی علاقوں میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا سوچ پائی جاتی ہے فوج کے مظالم کے حوالے سے۔ میں مظالم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر جینون جنگ کر رہے ہیں جس میں بھارت ساتھ نہیں ملا ہوا آپ کے، یعنی امریکہ کا آرڈر وہاں نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنی بڑی تباہی لینے جا رہے ہیں۔ میں کیونکہ جنرلوں پہ یقین نہیں کرتا، اس لیے میں اس طرح سے ترجیح نہیں دیتا کہ یار پھنس گیا۔ اگر آپ ڈائریکٹ دیکھیں نا، میں ڈائریکٹ بتاؤں، پاکستان پھنس گیا بہت بری طرح سے۔ اگر آپ اپنا مغربی بارڈر گرم کر دیتے ہیں اور وہاں سے طالبان لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سالوں تک لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو گریلا جنگ کے ماہر ہیں۔ حکومت ان کے لیے کوئی چیز، ان سے حکومت چھن گئی نا، وہ دوبارہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور انہوں نے آپ کا جینا حرام کر دینا ہے۔ اب تو وہاں کے لوگوں نے امن دیکھ لیا ہے ان 3-4 سالوں میں، ہم دھماکے وہاں نہیں ہوتے، اکا دکا کوئی ہوتا ہے، انہوں نے وہ لوگ تو اب وہاں پہ خوش ہو گئے ہیں، یہاں سے واپس جا کے بھی لوگ وہاں خوش رہ رہے ہیں۔ تو وہ امن دیکھنے کے بعد تو وہ تو ان کا ساتھ دیں گے، تو وہ سالوں تک لڑیں گے۔ تو اگر یہ جنون لڑائی ہے تو پاکستان پھنس گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انلیس اٹس اے فکسڈ میچ، امریکہ کے لیے ہم بگرام ایئر بیس کے لیے لڑ رہے ہیں تب بھی ہم مشکل میں ہوں گے، لیکن اگر یہ فکس میچ نہیں ہے تو جیسے ہی پاکستان پوری طرح سے اس جنگ میں گھس جائے گا، ادھر سے انڈیا نے محاذ گرم کر دینا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ عاصم منیر پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے پاکستان کا وہ بارڈر گرم کر دیا ہے، جب سوویت یونین یہاں سے نکلا تو اس کے بعد ہم نے یہاں فوج کھڑی کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، یہ اتنا محفوظ بارڈر تھا۔ پاکستان ہمیشہ کہتا تھا کہ یہاں سے ہمیں کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی 40 سال تک ہماری فوج کی۔ اب اس بارڈر کو گرم کر دیا گیا جو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ سو ہمارے تمام نیبرز کے ساتھ ہاسٹیلٹیز شروع ہو گئی ہیں۔ چین کو ہم نے ناراض کر دیا ہے، اب افغانستان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، اور اگر یہ فکس میچ نہیں ہے تو جیسے ہی اس جنگ میں ہم پوری طرح سے کودیں گے، ادھر سے انڈیا نے بھی ہم پہ حملہ کر دینا ہے۔ اگر یہ فکس میچ نہ ہوا، یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر انڈیا کی طرف سے نیوٹرلٹی نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان نپٹے اپنے چیزوں سے، آپ سمجھ جائیے گا فکس میچ۔ ہم ان کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، ٹرمپ نے کہا تھا 2 ہفتے پہلے کہ بگرام ایئر بیس ہمیں دے دو ورنہ تمہیں سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور اس کے بعد پاکستانی فوج پل پڑی ہے افغانستان پہ، اور وہاں سے اب جوابی حملہ ہوا ہے۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، یاد رکھیے گا، دونوں طرف مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے۔ یہ فوج بنی تھی اسلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ اس فوج نے نعرہ لگایا تھا غزوہ ہند لڑنے کا، لیکن یہ کابل کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اصل میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایکسٹینشن ہے جو کیا کر رہی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اور ڈیپر جاتا ہوں۔ کیا ان کو اندازہ ہے کہ افغانستان سے جنگ کرتے ہوئے اگر قبائلی لوگوں کو یہ ساتھ نہیں ملائیں گے، اور جس طرح سے انہوں نے ہاسٹیلٹیز بڑھا لی ہیں اس سائڈ پہ یہاں حملے کر کے، ان کو رسد پہنچانے میں، نقل و حرکت کرنے میں کتنا مسئلہ ہوگا؟ کیا کبھی سوچا ہے یہ آپ نے کہ یہ بارڈر گرم کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں رات کے ٹائم آپ کا کوئی بندہ وردی میں بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ سارا بارڈر جو آپ گرم کر رہے ہیں، اس کا کیا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بلکہ ملک کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ آپ کو جب عقل سکھاتا ہے ایک بندہ بیٹھ کے ڈیالا جیسے خدارہ بات چیت کر کے یہ مسئلہ حل کرو، ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، کیوں جنگ کرنی ہے ہم نے؟ اگر جنگ کرنی ضروری تھی نا تو وہ انڈیا کے ساتھ ہی کشمیر کے لیے، وہ ہم نے نہیں کی۔ وہاں بات چیت کر کے ہم ہر 2-4 دن بعد خاموش ہو جاتے ہیں، تھوڑی بہت ادھر سے فنکاری، تھوڑی ادھر سے فنکاری ہوتی ہے، اور بات چیت کے بعد مسئلہ حل۔ ٹرمپ کا ایک فون آتا ہے اور بس جنگ ختم۔ ادھر ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے جنگ کرنی ہے، بگرام ایئر بیس لے کے دینا ہے امریکہ کو۔ بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اگر آپ اوور آل صورتحال دیکھیں، پورے ملک میں اس ٹائم فوج کے خلاف ناقابل یقین حد تک نفرت پھیلی ہوئی ہے۔ اب جو ٹی ایل پی کے ساتھ انہوں نے کر دیا ہے، یہ فکسڈ میچ بھی اگر کھیل رہے ہیں، عوام تو دیکھ رہی ہے نا، نفرت تو بڑھ رہی ہے۔ جن کے مرے ہیں وہ کیا محبت کریں گے فوج سے؟ ان حکومتوں سے محبت کی جائے گی، نفرت ہوگی، ہر طرف نفرت کا لاوا ابل رہا ہے۔ ایسے میں فوج ملٹیپل محاذ کھول دے گی۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی کوئی فوج ایسے کر سکتی ہے اور ایسے کامیابی ہو سکتی ہے کسی چیز میں؟ لیکن اس ٹائم ایک شخص کے اقتدار کی بھینٹ پورا ملک چڑھ رہا ہے۔ یہ بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں، یقین مانیں ان کو اندازہ نہیں ہے۔
और ऊपर से डफर इतने हैं। DGISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नंबर दिखा रहा है कि जी देखें हमारी काउंटर टेररिज्म के हालात, और पीछे अगर आप नीचे देखें साल 2016 से शुरू होता है, 16-17 के बाद देखें 18, 19, 20, 21 तक पाकिस्तान में सबसे कम दहशतगर्दी थी। ग्रीन में भी नंबर देख लें और कितने दहशतगर्द मारे गए वो भी देख लें। सबसे कम दहशतगर्दी के वाकयात इन्हीं 3-4 सालों में हुए जो इमरान खान हुकूमत में रही। खुद अपना चार्ट दिखा रहे हैं यार, इनको कोई अक्ल नहीं है। वो चार्ट खुद दिखा रहा है ISPR का, ये देखें जी मैं मीडिया पे आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, और खुद कबूल कर रहा है कि इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी सबसे कम थी, फिर भी इमरान खान पे इल्जाम लगा रहा है दहशतगर्दी। इतने डफर्स हैं। अब एक और चीज़ आपको बता दूं ताकि आपको समझ आए टोटल फुल स्पेक्ट्रम। उबैद भट्टी ने बड़ी प्यारी ये तहरीर लिखी, मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, पढ़ते हैं इसको। अच्छा वाला तहरीक इंसाफ आपस में लड़ रही थी, सोशल मीडिया बहम गुत्थम गुत्था था, एक दूसरे को एजेंट और टाउट कहा जा रहा था, रावी इस पर खुशियां मना रहा था, मीडिया इस लड़ाई की खबरें चलाकर अपना और हुकूमती पेट भर रहा था, हुकूमती जमातों की नूरा कुश्ती चल रही थी। अचानक इमरान खान ने अली मीन को हटा दिया। तहरीक इंसाफ खुश हो गई, कुछ थोड़े से हैरान, कंफ्यूज और अफसरदा भी हुए, लेकिन हुकूमत गैर मरई हुकूमत और रावी के हाथ पांव फूल गए। फिर सोहेल अफरीदी नामजद हुआ, तहरीक इंसाफ में नई रूह नजर आने लगी। DG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं बनने देंगे। तहरीक इंसाफ ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हर सतह पर यूं मुत्तहिद हो गई कि जैसे तमाम ही चीख गुवेरे हों। परवेज रशीद जैसे बहरूपिये को अपना नकाब उलटकर दहाइयां देनी पड़ी कि किसी भी तरह से मिलकर सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोको। एक तहकीकाती बिज्जू को बताना पड़ा कि डीप वेब पर बिखरा रॉ का सफ़ात बताते हैं कि सोहेल रॉ का स्टेशन कमांडर है। पर्दे के पीछे छुपे किरदारों को कहना पड़ा कि सोहेल पाकिस्तान का पाब्लो एस्कोबार है। एक और को कहना पड़ा कि सोहेल तो लोकल उसामा बिन लादन है। तहरीक इंसाफ इस वक्त 8 फरवरी जैसा इत्तेहाद इंजॉय कर रही है और मुखालफिन 8 फरवरी के रात जैसे कर्ब में मुब्तला हैं। सब कुछ इनके लिए बेहतर होता जा रहा था, इन्होंने सब कुछ काबू कर लिया था, सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। लेकिन मसनूई निज़ाम का मसला ये होता है कि एक तिनका अपनी जगह से हिलता है ना तो डोमिनो इफेक्ट होता है। ये डोमिनो इफेक्ट हो रहा है। हाउस ऑफ कार्ड्स नीचे आने वाला है। प्लान तो बड़े आप बंद कमरों में बनाते हैं, हम अफगानिस्तान से महाज गर्म करेंगे, बगराम एयरबेस लेंगे, ट्रंप हमारा दोस्त बन जाएगा, हमें अगले 10 साल हुकूमत करने देगा। हफीजुल्लाह नियाजी का कॉलम का किसने हवाला दिया था मुझे याद नहीं है किसने लिखा है, आई थिंक किस्मत खान तिमरी ने शायद हवाला दिया है। वो इशारा ये दे रहे हैं कि फौज ने 18 साल इक़्तिदार का मनसूबा बनाया, यानी आसिम मुनीर 18 साल तक रहना चाहता है कम अज़ कम। ये उनके कॉलम का लुबे लुबाब जो मुझे समझ आया हुआ है कि जी फौज 18 साल का अपना मनसूबा 2022 में बता चुके हैं, नहीं 22 से 18 बनते हैं 40, 2040 तक। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, लेकिन सियासी महाज जैसे इन्होंने काबू किया एक बार फिर बेकाबू हो गया। अब बॉर्डर के हवाले से जो मनसूबे बनाए हुए हैं, अफगानिस्तान के हवाले से मनसूबे बनाए हुए हैं, वहाँ भी ओस पड़ना शुरू हो गई है। हालात ख़राब हो गए हैं, उन्होंने रिटालिएट करना शुरू कर दिया है। अगर ये फुल फ्लैश जंग शुरू होती है तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, एक जंग उधर कर रहे होंगे, एक दहशतगर्द जो ला के बिठाए हैं, खुद कहते हैं कि इनकी वफादारियाँ अफगान तालिबान के साथ हैं। अगर उनकी वफादारियाँ वहाँ हैं, यह भी पता चल जाए। अगर तो एकदम अमन आ जाता है कबायली इलाकों में तो आप समझ जाएंगे ये इनके अपने लोग हैं। अब अफगानिस्तान से जंग कर रहे हैं तो इधर दहशतगर्दी खत्म हो गई है, ये सब माहौल होगा। लेकिन अगर वो वाकई अफगान तालिबान के केस होने में उधर से अफगान तालिबान हमला करेंगे, इधर से TTP हमला करेंगे, आप बताएं किसका ज़्यादा नुकसान होगा। गोरिल्ला जंग में पाकिस्तान के लिए जीतना नामुमकिन है। हम एयर सुपीरियरिटी रखते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा नेटो और अमेरिका से ज़्यादा एयर सुपीरियरिटी हमारे पास नहीं है। जब तालिबान उनसे लड़ रहे थे, उन पर हमला करके पहाड़ों में गायब हो जाते थे, उनके पास दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स थी। ऐसे मिसाइल और ऐसे बॉम्ब्स थे जो पहाड़ों को चीर के नीचे जाके गारें तबाह कर देते थे। ऐसे बम उनके पास मौजूद हैं जैसे ईरान की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज न्यूक्लियर उन्होंने जाके कितने 50 मीटर नीचे जाके तबाह की, जो जिस हद तक भी कर सकें इनके पास हैं। डेजी कटर बम कह लें, जो भी कह लें, वो नहीं ख़त्म कर सके तालिबान। अब ISI वाले आगे से ये हो सकता है वो कह दें कि यार उन्हें तो हम पनाह देते थे, हमने ये डबल गेम खेल के अमेरिका को हराया, हमारे तो अपने जर्नल ये रिकॉर्ड पर हैं कहते हुए कि हमने अमेरिका से मिलकर अमेरिका को शिकस्त दे दी। तो ये तो हमने किया था, अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये सांस नहीं ले सकते। शायद कहीं ना कहीं यही गलतफहमी पाई जाती है कि तालिबान को हमने ट्रेन किया है, हमारे पालतू हैं, अगर हम इनके खिलाफ हो जाएंगे तो इनका सारा कोई नहीं होगा। लेकिन आलमी गेम को समझिए, जब भी आप किसी को दुश्मन बनाएंगे तो आपके दुश्मन को आपका एक और दुश्मन सपोर्ट करना शुरू कर देगा। क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप अमेरिका के कैंप में चले गए हैं तो रूस इनको मदद करना शुरू कर दे? क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप अगर अमेरिकी कैंप में चले गए हैं तो चीन इनको मदद करना शुरू कर दे? क्या ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप अमेरिकी कैंप में चले गए हैं और भारत को टफ टाइम मिल रहा है तो भारत इनकी मदद करना शुरू कर दे? दोस्त दुश्मन खत्म हो जाते हैं जब जियो पॉलिटिक्स आती है। तो
تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایسے پلین سیلنگ ملے گا، یوں جائیں گے، یوں قبضہ کر لیں گے اور یوں آ جائیں گے. اتنا آسان ہوتا تو امریکی فوجی لڑ لیتی ان سے، نکلتے نا وہاں سے. اتنا آسان نہیں تھا. نیٹو نہ بھاگتی وہاں سے، اتنا آسان ہوتا تو. ان لمیٹڈ پیسہ تھا ان کے پاس، ان لمیٹڈ ٹریلین آف ڈالر انہوں نے خرچہ کیا. امریکہ کا جو سالانہ خرچہ تھا نا ان جنگوں میں، پاکستان کا ٹوٹل بجٹ اتنا نہیں ہے. ٹوٹل بجٹ، میں ملٹری بجٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ ملٹری پہ اتنا لگا رہے تھے پھر بھی قبضہ نہیں رکھ سکے برقرار. تو خدارہ ہوش کے ناخن لیے جائیں. جو بھی آپ کے عزائم ہیں خدارہ ٹھنڈ پروگرام کریں. صرف ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بارڈر کی سیکورٹی کو سخت کریں، ہم بارڈر سے آنے جانے کی اسکریننگ کو ٹائٹ کریں، ہم ایسا ماحول بنائیں کہ کوئی بندہ بھی سخت ترین چیکنگ کے بغیر نہ آ سکے، کوئی گاڑی بھی ان رجسٹرڈ یہاں داخل نہ ہو سکے، کوئی بھی ایسا بندہ اسلحہ لے کے نہ آ سکے. یہ ہے طریقہ اس جنگ سے نمٹنے کا. اس میں ہمیں جتنی مرضی مین پاور چاہیے وہ ہمیں لگانی چاہیے. ہمیں اگر آرمی میں ایکسٹرا 1 لاکھ بندہ بھرتی کرنا پڑے ہمیں کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم افغانستان سے ایک ایسی جنگ شروع کر دیں جو 20 سال لڑنے کے بعد امریکہ شکست کھا کے گیا ہے اور آپ آگے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ان کے لیے. یقین مانیں کہ اگر ہمارا بیانیہ یہی ہوگا کہ ہم امریکہ کے لیے بگرام ایئر بیس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں تو ادھر سے بھی اللہ اکبر کی صدا آئے گی، ادھر سے بھی اللہ اکبر کی صدا آئے گی. کیسے پتا چلے گا کون شہید ہے اور کون ہلاک ہوا ہے؟ بتائیں نا مجھے. وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے گولہ ماریں گے، آپ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے گولہ ماریں گے. کوئی عقل میں آتی ہے یہ بات؟ تو تھوڑا ہوش کرنا چاہیے ہمیں. ہم اپنے نیبرز کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تھوڑا وہ ڈیورن لائن کا ہے کہ ہاں وہ ڈیورن لائن کہتے ہیں، ہم انٹرنیشنل بارڈر کہتے ہیں، یہ اختلاف ہے. اختلاف ختم ہو سکتا ہے اور اس اختلاف کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے اچھے نیبرز بن کے. لیکن ظاہر ہے کہ اس ٹائم ایک جرنیل کو اپنی ایکسٹینشن آئی ہوئی ہے. یہ ذرا پڑھتے ہیں نیمیسس نے کیا لکھا ہے. جب آپ کو ابدیدہ ہونے کی ایکٹنگ کرنا پڑ جائے تو سمجھیں آپ جنگ ہار گئے ہیں، بلکہ آپ بری طرح پٹ گئے ہیں. اپنے ایمان سے بتائیں، ملک ٹوٹ گیا، 90,000 پتلونیں اتر گئیں، 80,000 بندہ مار گیا. آپ نے آج تک ان کو ابدیدہ ہوتے دیکھا ہے؟ بڑے سے بڑا سانحہ ہو جائے یہ ابدیدہ نہیں ہوتے. یہ پہلی بار میڈیا کے سامنے ابدیدہ ہونے والا ڈرامہ ان کی شکست کا ثبوت ہے، کیونکہ پہلی بار سینکڑوں کی تعداد میں فوجی مرنے پر عوام نیوٹرل ہو گئی. آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگر پریس کانفرنس دیکھی ہوتی تو وہ اس میں رونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا کہ یہ ہمارے شہداء ہیں، ایسے کر رہا تھا. کبھی ایسے کرنا پڑا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. شہداء کے لیے تو عوام روتی تھی. کیا ہو گیا ہے؟ سوچا یہ فوج نے؟ یہ کوئی برین واشنگ نہیں ہوئی، یہ آپ کی حرکتیں ہیں جس سے اب عوام فیڈ اپ ہو گئی ہے. پیپل ہیو ہیڈ انف آف یو. یہ جو آپ کرتے ہیں حرکتیں، تو اپنے ملک کے عوام کو بھی اپنا دشمن بنا لیا، تمام نیبرنگ کنٹریز کو بھی اپنا دشمن بنا لیا. اب یہ کتنی بری طرح پھنس گئے ذرا جائزہ لیتے ہیں موٹا موٹا. سیاسی عدم استحکام، شدید عوامی نفرت، قبائلی علاقوں میں شورش اور دہشت گردی، اور اوپر سے مغربی بارڈر بھی گرم، اور اگر یہ فکس میچ نہیں ہے تو مشرقی بارڈر بھی گرم ہو جائے گا. بھارت تو ویسے ہی تتے توے پر بیٹھا ہوا ہے جو ان کے ایئر فورس نے 6 جہاز گرا دیے تھے. یہ یاد رکھیں کہ بھارت کو اور کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے پہلے دن جب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تو ایئر فورس نے 6 جہاز ان کے یا 5 یا 3 جتنے بھی گرائے، ان کے رافیل بھی گرے. یہ بھارت کی بہت بڑی ہزیمت تھی. ان کا سٹار جہاز گر جانا ہی ان کی بہت بڑی ہزیمت تھی. وہ تتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں یقین مانیں تب سے لے کر اب تک. تو انہیں بھی لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ زمینی جنگ اگر وہ شروع کریں جو ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تھی تو وہ زیادہ کامیابی سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ایئر فورس ہماری انہیں تگڑا جواب ضرور دیتی ہے، لیکن اگر پاکستانی علاقوں میں داخل ہو جائیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ان کی ہمیشہ رہی ہے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن. اسی لیے پاکستان نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ہمارے علاقوں میں آ جاتے ہیں تو پاکستان انڈیا میں نہیں ایٹم بم پھینکے گا. ہمارے علاقوں میں اگر بھارتی فوج آنن فانن آ جاتی ہے اپنے ہزاروں ٹینک لے کر تو ہم ان کو تباہ کرنے کے لیے نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے. جو ہم نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بنائے ہوئے نا اور شارٹ رینج میزائل بنائے ہوئے ہیں، یہ اس لیے بنائے ہوئے ہیں بائی دا وے. اور اس سے انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے کسی ملک پہ ایٹمی حملہ کیا. تو اس حد تک خطرناک ہماری پلاننگ ہے کہ پاکستان کو ہم بچانے کے لیے پھر ہم وہ نہیں کہتے ہمارے جرنیل ہم ڈوبے تو سب کو لے ڈوبیں گے، وہ ان کی ایکچولی منصوبہ بندی ہے. اب یہ ساری باتیں تو میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ یہ بری طرح سے پھنس گئے ہیں ہر طرف سے، ہر اسٹریٹجی ان کی ناکام ہو رہی. لیکن ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا انتہائی ضروری ہے. سنیں ذرا نور الحق قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو جھوٹ بولا ڈی جی آئی ایس پی آر. حلفیہ آپ کو بتا سکتا ہوں، سچ بولوں گا اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کہوں گا کہ یہ معاملہ ایک دفعہ کیبنٹ میں آیا، ٹی ٹی پی والا ری سیٹلمنٹ، پھر ایک چھوٹے گروپ میں آیا، پورے کیبنٹ میں نہیں. اس میں وزیر دفاع تھے، وزیر خارجہ تھے، وزیر اطلاعات تھے، وزیر قانون تھا، میں تھا اور مراد سعید تھا. ہم نے دونوں فورم پہ اس کے مراد سعید اور میں نے مخالفت کی. اور مخالفت انہوں نے کہا کہ ملک کے جنرل فیض نے کہا اور جنرل باجوہ نے کہا، میں نام لے کے بتاتا ہوں کہ یہ ملک کی مفاد اور مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ طالبان کو لایا جائے، واپس سیٹل کیا جائے. ایون یہ کہا گیا کہ ان کے اگر نقصانات ہو گئے تو کمپنسیشن بھی دیے جائیں، اور کمپنسیشن کا تخمینہ بھی ہم نے لگایا ہے. میں نے مراد سعید صاحب نے
बड़े बबांगे दोहल कह दिया कि ये इख्तियार कैबिनेट के कुछ लोगों के पास नहीं, वहाँ के तमाम सियासी जमातों को, मजहबी जमातों, कबायली एल्डर को, जिनके नुकसानात हुए हैं, जिनको बड़ी तकलीफ पहुंची, उनसे पूछे, उनसे मुशावरत करे। अगर सबकी ये राय बनती है तो फिर ये राय बना लें। और कैबिनेट में ये फैसला नहीं हो सका, और कैबिनेट में ये फैसला नहीं हो सका, और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। साजिश बड़ी खतरनाक थी। साजिश थी ही यही कंपनी की कि हम इमरान खान को कायल करेंगे, दहशतगर्दों को लाएंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी, इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाया जाएगा। इमरान खान के पास जब ये आया, कैबिनेट में गया, मुराद सईद, नूरुल्लाह कादिर और लोगों ने इस पे एतराज़ किया और ये कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुआ। ये है हकीकत कि दहशतगर्दों को लाना चाहते थे फौज, बाद में लेकर आई फौज। मुराद सईद को क्योंकि असल प्लान पता था, इसलिए वो 2022 से मुसलसल लगा हुआ था, क्योंकि उनके सामने तो ये प्लान पेश हो चुका था कि आप लाएं, उनको लाएं, आने दें, उन्हें हमने पैसा भी देना है, उन्हें हमने आबाद भी करना है, उन्हें घर भी बना के देने हैं, उन्हें कारोबार भी शुरू करवाना है, ये सब हो चुका था। समझ रहे हैं? तो मेरे पाकिस्तानियों, इस तरह से पाकिस्तान को धोखे दिए गए हैं इन जर्नैलों की तरफ से, और अब पाकिस्तान को एक नई जंग में इन्होंने धकेल दिया है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस टाइम गुत्थम गुत्था है। दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। एक जर्नैल की एक एक्सटेंशन की कीमत बहुत भारी कीमत है। मेरा मुल्क इसका मुतम्मल नहीं हो